فواد صاحب یہ پنجاب سے شروع کرتے ہیں، پنجاب میں ہوا کیا ہے؟ دیکھیں میں میرا خیال ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان کی کانٹرڈکشنز نے پنجاب میں کنفیوژن کریٹ کیا ہے. اب ریفر کریں جو پہلے فیصلے ہیں اور جو یہ دو چار روز کا پہلے فیصلہ آیا ہے، تو اس سے جو ہے میرا خیال ہے ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہماری اکنامک اسٹیبلٹی کو جو ہے نا وہ انڈرمائن کر رہی ہے. تو جس ملک میں اکنامکس انسٹیبلٹی اتنی گمبھیر ہو جائے جتنی ہماری ملک میں ہے اس وقت، تو اس میں پالیٹکس کیا کرے گا جو ہے. یہاں پہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے، گزارا کرنا جو ہے آئی ووڈ سے مڈل کلاس بھی اس میں شامل کر لیں تو 70% 75% لوگ جو ہیں وہ سروائیول کی اس وقت اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو کھانا کہاں سے آنا ہے، فیس کہاں سے آنی ہے، علاج کے پیسے کدھر سے آنے ہیں. اسی اسٹرگل میں وہ جو ہے وہ سارا دن گزر جاتا ہے. بجلی کے بل کہاں سے دینے ہیں، گیس کے بل کہاں سے دینے ہیں. تو یہ کوئی 3 مہینے کا شاخسانہ نہیں ہے، یہ 4 سال جو پچھلے گزرے ہیں اس میں جو ہماری اکنامک پالیسیز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی رہیں، ایک انسرٹن سچویشن تھرو آؤٹ رہی. کئی فائنانس منسٹر انہوں نے بدلے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا اس میں 6 مہینے گزارے. اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، سیٹلمنٹ کی، اس معاہدے سے بیک آؤٹ کر گئے اور وہ ایک ایسے کھنڈرات چھوڑ کے گئے ہمارے لیے. اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن فار اس کہ ایک طرف عدلیہ ہے، دوسری طرف جو ہے پولیٹیکل اپوزیشن ہے، میڈیا ہے، سارا جو ہے وہ ایک مکس ہو کے ایک انسٹیبلٹی ہے اس میں کا فیکٹر بھی ایڈ کر لیں. تو ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا فرینکلی اسپیکنگ کہ ہم جب ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے کامیاب ہوا ہے اس کے فوراً بعد ہم جو ہے وہ گورنمنٹ ڈیزالو کر دیتے اور الیکشن میں چلے جاتے. بڑا سوٹ کرتا تھا. پی ٹی آئی کے پاس جو ناکامیوں کا بیگیج تھا پچھلے 3.5 سال کی ناکامیوں کا، ہمارے ہاتھ جو تھے وہ صاف تھے. ہم نئے 2 دن یا 1 دن کے بعد. اور اس وقت سر ود آل ڈیو رسپیکٹ آپ کے 3 مہینے یا 3.5 مہینوں میں جو حالات دیکھے جا رہے ہیں وہ ڈومینیٹ کر گیا ان کے. نہیں، میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. تو ہمارے اگر ہم یہ کر جاتے، تھوڑا ہم نے سوچا اس میں، آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں کوئی تھوڑا سا ڈیلے ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ فائنلائز کرتے ہوئے یا ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، تو اس سے میرا اپنا خیال ہے کہ ایک ٹریگر ہو جانی تھی، ایک جس کو کہتے ہیں اکنامک کولیپس جو ہے. ہم نے پولیٹیکل کیپٹل اپنا لوز کیا جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے. پنجاب کے ضمنی انتخابات پنجاب میں ادروائز آل اوور ہماری جو پارٹیوں کی جو پوزیشن ہے اس نے لوز کیا. کسی نے زیادہ کیا، کسی نے کم کیا، آبویسلی پی ایم ایل این نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، ویل ریکور اٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیٹیکل کیپٹل جو ہے جہاں تک ریاست کا کیپٹل اگر محفوظ ہو تو پولیٹیکل کیپٹل سیاسی پارٹیوں کا جو ہے کم ہوتا رہتا ہے، زیادہ ہوتا رہتا ہے، مضبوط ہوتا رہتا ہے، اس میں ایروژن ہوتی رہتی ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایز لانگ آپ کی ریاست کا کیپٹل جو ہے وہ اسٹیبل ہو. اور وہ سر ریکور کس طرح سے کریں گے؟ مریم بی بھی جس طرح کہتی ہیں کہ ابھی جو حالیہ اس ہفتے کے جو دیکھے گئے ہیں معاملات، عدلیہ پہ سخت تنقید کی جا رہی ہے. آپ نے فل کورٹ کی استدعا کی، تسلیم نہیں ہوئی، لیکن پھر بوائیکاٹ کر دیا گیا، کیس لڑا ہی نہیں گیا. کیوں؟ نہیں، بائیکاٹ والا جو ڈیسیژن تھا وہ تو اس لیے تھا کہ ہم تو عدلیہ پہ اعتماد کا 100% اظہار کر رہے تھے اس وقت، آج بھی کرتے ہیں. عدلیہ ہمارے لیے محترم ہے. ہم صرف چاہتے تھے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. ایون اف آئی ایم ناٹ رانگ، یو ایس میں بھی جو اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں وہ فل سپریم کورٹ کا جو ہے نا 9 کے 9 جج بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں جو کروشل
نیشنل جو نیچر کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں. تو وی ور آسکنگ اور رادر وی ور بیگنگ فرام سپریم کورٹ ایز اے ہول کہ آپ فیصلہ دیں اس ایشو کے اوپر اور ہم اس کا احترام کریں گے اور ہمارا سر تسلیم خم کریں گے اس کے آگے. ہم کسی سٹیج کے اوپر جو ہے عدلیہ کی جو ہے اس کی جو ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا احترام میں جو ہے خدا نخواستہ کو کمی نہیں چاہتے, کیونکہ وہ بھی ایک وائٹل چیز ہے ہماری ریاست کے لیے. ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی جو ہے ساری جو ہے محترم ہے, لیکن ہماری وہ رد کی گئی. رائٹ, بٹ سر قطع کلامی کی معافی, لیکن 3 ججز میں سے اگر کوئی ایک بھی ریکیوز کر لیتا, کیونکہ پریس کانفرنس میں بڑی یہ بات بھی گئی کہ ریکیوز کر لیا جاتا ہے, اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے ان آرڈر ٹو پریونٹ کریٹنگ این امپریشن. مان لیتے اگر ریکیوز کوئی کرتا, کیونکہ یہ وہی 3 ججز ہیں سر جو 5 ممبر بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے قاسم سوری صاحب کی رولنگ کا فیصلہ دیا تھا, اور اس فیصلے کو جمہوری تاریخ کی روشن مثال بھی قرار دیا گیا, جمہوریت کی مضبوطی. جی بالکل, بلکہ نظریہ ضرورت کو جو ہے کہا گیا کہ دفن کیا گیا. یہ اس میں وہ 5 ججوں کے اور یہ 3 ممبرز یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ بینچ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتا جس طرح ہم ریکویسٹ کر رہے تھے, جس طرح ہم سبمٹ کر رہے تھے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کلیش کی سچویشن پیدا نہ ہوتی. میں آپ کو ذرا پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ پارلیمنٹ پہ پہلا حملہ جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ نے اور جوڈیشری نے مل کے کیا, جس میں نظریہ ضرورت نے جنم لیا. تمیز الدین جو اس وقت اسپیکر تھے وہ برقع پہن کے عدالت میں, کیونکہ وہ عدالت میں پہنچنا بھی ان کا محال ہو چکا ہوا تھا. تو یہ ادھر سے تاریخ سٹارٹ ہوتی ہے ہماری جو ووز ہیں کانسٹیٹیوشنل یا ہماری مشکلات جو ہیں, اور اس کے بعد جو ہے کہیں بھی آ کے اسٹیبلٹی جو ہے, چھوٹے چھوٹے پیریڈ آئے ہیں 2 سال کا 3 سال کا, اس کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون. اور بلکہ میں تو یہاں تک جا کہتا ہوں, میں بھی میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹریم پہ جا رہا ہوں, لیکن پھر بھی میرا ریالٹی ہے کہ یہ 75واں کیا کہتے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی برتھ ڈے جو ہے انڈیپینڈنس کی. میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست 47 والا پاکستان جو تھا اس میں امید بھی تھی, اس میں کمٹمنٹ بھی تھی, اس میں ایک سینس آف سیکریفائز بھی تھی, اور ایک بڑی ہوپ تھی. یہ چاروں چیزیں, چاروں ایلیمنٹ جو ہے 75 سال کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں انٹروسپیکشن کرنی چاہیے نا, ایز جو ہم ایلیٹ ہیں, پیپل ہو آر پریولیجڈ ان دس کنٹری, ہمیں کرنی چاہیے نا. پیپل ہو آر رولنگ دس کنٹری ون وے اور دی ادر, چاہے وہ افراد ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ عدلیہ ہے, پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, فوج ہے, آپ میڈیا لوگ ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ ایک جو پاکستانی جو ہے 14 اگست کی رات کو جو پاکستانی بنا, اس کو امید بھی تھی, اس کی کمٹمنٹ بھی تھی, اس کی محبت بھی تھی, وہ قربانی کے جذبے سے سرشار بھی تھا. آج کوئی نہیں ہے. 75 سال کے بعد جو ہے کوئی نہیں ہے. کوئی غریب آدمی جو مین ان دا اسٹریٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہماری ایلیٹ میں کوئی نہیں ہے. رشتہ تو ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ کا 1973 میں جنگ کا آغاز تو اس وقت ہوا نا جب نظریہ ضرورت انوینٹ کیا گیا. غلام محمد جو ایک بیوروکریٹ تھے, انہوں نے ایک سازش کی سٹنگ. اس کے بعد جو ہے 2 سال یا 3 سال گزرے, فوج آ گئی. اس کے بعد مارشل لاء کا جو ہے ایک لامتناہی سلسلہ انٹرونشن کا جو ہے سٹارٹ ہوا. سر اب یہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز, اور کیونکہ یہ صرف پیپر پہ, یہ ٹرائیکوٹمی پیپر پہ ہے, یہ ٹرائیکوٹمی اور ڈائیکوٹمی اور کیا جو ہے, دیز آر آل ورڈز, ہالو ورڈز اینڈ نتھنگ ایلس. سر ابھی کمیٹی بنائی جا رہی ہے, قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے, پارلیمان کی بالادستی کی بات کی جا رہی ہے. پارلیمان کی بالادستی کو انڈرمائن صرف جوڈیشری کر رہی ہے. نہیں جی, پارلیمنٹ کی بالادستی میں نے تو دیکھے نا, میں نے تو آپ کو, آپ نے کہا بہت احترام ہے, بالکل لمبا بحث ہو جائے گی کہ 2-3 سال کے عرصے میں, یعنی ان مڈ آف 50s پاکستان کو بنے, ابھی 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے, تو پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک جو ہے, میں نہیں کہتا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کو آئیڈل تھی, بٹ they were founding fathers of this country جو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس میں پہلے بیوروکریسی نے اور عدلیہ نے مل کے اٹیک کیا, 2 سال کے بعد جو ہے فوج نے اٹیک کر دیا ایوب خان کی شکل میں.
تو اس وقت سے پارلیمنٹ جو مزمحل ہوئی ہے وہ 73 میں آ کے پھر آئین ملا جو ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا. اس آئین کا کیا ہوا پھر؟ اس آئین کے بھی چیتھڑے جو ہے جو جنرل ضیاء نے اس آئین کے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو جنرل مشرف نے جو اس آئین کے ساتھ کیا وہ بھی آپ سامنے. وہ ایل ایف او کی کتابیں ہو گیا آپ کا آئین جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر سی او ڈی ہوا اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے اس آئین کو ریوائیو کیا. 1-2 امینڈمنٹس آئیں جس میں جو آئین کی جو شکل جو ہے وہ کوئی سنور گئی ہے. لیکن اب جو ہے ہم سب مل کے پھر اسی ایک طرف ایک بندہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جو ایک آئینی چیز ہے اس سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا وہ نہیں مانتا. بٹ سر پورا جو ماحول بنا آپ سمجھتے ہیں کہ آرگینک تھا؟ کمپلیٹلی آرگینک. پی ڈی ایم کا فارم ہونا، حکومت میں آنا، عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا، ابھی پنجاب کے حالات، واز آل آرگینک. یہ جو حالات جو جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، آج بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ جنہوں نے پارٹ کیا ان سے، اور بھی لوگ اگر تھوڑی دیر اور انتظار کیا جاتا تو بہت سے لوگ ان کی پارٹی چھوڑنے کو تیار تھے. پیورلی کہ انہوں نے پرفارم نہیں کر سکے. وہ ہالو جو تھے، $200 ارب آنے تھے، 1 کروڑ نوکریاں تھیں، 50 لاکھ گھر تھے، فنٹاسٹک قسم کے. اور اب آپ دیکھیں کہ the man is being accused of manipulating charity money. یہ جو فورن فنڈنگ جو ہے یہ اس میں فائنینشیل ٹائمز میں جو آرٹیکل آیا کل جو ہے آج ریکارڈ بھی انہوں نے جمع کرائے. وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں چیریٹی کا پیسہ، ڈونیشنز کا پیسہ، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اس کا ایک بندے کا کریکٹر جو ہے اتنا کمپرومائز ہوا ہوا ہے. میں فائنینشیل بات کر رہا ہوں، اگر اتنا کمپرومائز ہوا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت ملٹیپل ایلیگیشنز ہیں ان کے خلاف جو ہے، ان کے اہل خانہ کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ہیں. اب کمپرومائزز دیکھیں کہ وہ چودھری پرویز الہی کو میں نہیں کہتا، لیکن چودھری پرویز الہی کو کیا کہتے تھے. آج جو ہے انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے لک ایٹ کتنا لو یا کتنا پستی میں ایک شخص جا سکتا ہے کہ جس کو کہتا رہا، اور پھر مونس الہی نے کہا کہ ہمارے گھر آ کے انہوں نے معافی مانگی تھی. اقتدار کے لیے وہ کیا شخص کر سکتا ہے؟ وہ he can do anything to retain power or capture power. سر کہا تو بہت کچھ گیا ہے سارے سیاستدانوں کی جانب سے ایک دوسرے کے. الائنس جو ابھی بھی نظر آتی ہے موجودہ ایون پی ڈی ایم کے فارم میں بھی آئیڈیالوجیز تو سب کی ڈفرینٹ ہے سر. یٹ ایک پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے بھی بیانات آپ درست بات کہہ رہے ہیں، سب آن ریکارڈ ہیں. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں آپ سے اختلاف نہیں کرتا. ہم نے بھی پیپلز پارٹی کے متعلق، پیپلز پارٹی نے ہمارے متعلق، JUI اس طرح یہ ہمارے اختلافات رہے ہیں. لیکن ہم سیاستدان جو ہیں وہ اتنی ایکسٹریم پہ نہیں جاتے جس طرح آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ شرک کا انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے عمران خان صاحب کہ جی آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ شرک ہے. بالکل کیا انہوں نے کہا ہے کہ پورا بالکل وہ ووٹ کے حوالے سے کہ ووٹ کے حوالے سے یہ تو یہ شرک ہوگا. اب دیکھیں یہ شرک جو ہے اس کا تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وحدہ لا شریک جو ہے اس سے یہ لفظ شرک نکلا ہے کہ اگر آپ اس کی ذات میں نعوذ باللہ کو جو ہے ساتھ کسی کو ملاتے ہیں تو وہ شرک ہے. وہ اپنی ذات کے لیے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں کریں گے شرک ہے. قبر میں جا کے حساب دینا پڑے گا. یہ کدھر مذہب کو کدھر لے گیا ہے؟ مذہب کو استعمال کرتا ہے، پیسے کو مینیپولیٹ کرتا ہے. وہ محسن بیگ، میں تو نہیں بیگ صاحب کو جانتا، لیکن وہ ان کا بڑے کلوز رہے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ساری عمر روٹی نہیں کھائی اپنے پلے سے.